خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخر دیکھوں گا۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن الکتاب، وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے سلسلے احکام قرآن میں حاضر ہیں، اور 2 ہفتے کے براہ راست وقفے کے بعد میں حاضر خدمت ہوں۔ اس سے پچھلے جمعے تو 12 ربیع النور تھی، اس حوالے سے آپ نے خصوصی پروگرام دیکھے ہوں گے، خصوصی سلسلے دیکھے ہوں گے، اور پچھلے ہفتے شاید ریپیٹ سلسلہ چلا، بیرون ملک ہونے کی وجہ سے میں لائیو سلسلہ نہیں کر پایا۔ آج جس آیت مبارکہ کا انتخاب ہم نے کیا ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو بھی بیان کر رہا ہے، اور ایک ایسا اصول بیان فرما رہا ہے جو انبیاء علیہ السلام کی جو شان ہے، جو ان کی عصمت ہے، جو ان کا معصوم ہونا ہے، اس کے تعلق سے وہ اصول ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، آیت مبارکہ کی پہلے تلاوت سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں۔ فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ عرض کی اور میری اولاد سے؟ فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 آپ نے سماعت کی۔ اس آیت کے تحت کن اہم امور پر گفتگو کی جائے گی، آئیے پہلے ان کی لسٹ ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی، آیت مبارکہ کے ضمن میں زیر بحث لائے جانے والے عنوانات: حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کن چیزوں سے آزمائے گئے، ہر نبی اور رسول معصوم ہوتا ہے، نبوت کسی گناہگار کو نہیں مل سکتی، ریاست کی امامت کے لیے معصوم ہونا شرط نہیں، البتہ خلافت شرعیہ کی امامت کے لیے کڑی شرائط ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے آزمائش اور ان کی جو ابتلا ہے اس کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے، اور اجمالی طور پر بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش پر پیش کیا اور وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ دوسرے حصے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو منصب امامت عطا کرنا چاہا تو پھر ان کے دل میں اس بات کی خواہش پیدا ہوئی کہ میری اولاد میں سے بھی کسی کو ایسے منصب پر فائز کیا جائے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان یہاں موجود ہے، قال لا ینال عہد الظالمین، کہ ہمارا جو عہد ہے، ہماری طرف سے جو منصب ہے وہ ظالم کو نہیں ملتا۔ ظالم کا اطلاق کافر پر بھی ہوتا ہے اور فاسق پر بھی ہوتا ہے۔ یہاں کس عہد کی بات ہو رہی ہے اور جس امامت کا یہاں تذکرہ ہوا ہے وہ امامت
اس امامت سے مراد کون سی امامت ہے، اس پر آگے چل کر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے نقطے کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف چیزوں کے حوالے سے آزمایا۔ کن چیزوں سے آزمایا وہ بھی میں بیان کروں گا اللہ نے چاہا تو۔ اس سے پہلے سماعت کرتے ہیں، ملاحظہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ علماء نے لکھا کہ انبیاء علیہ السلام کے مختلف مراتب ہیں، مختلف درجات ہیں۔ سب سے افضل جو درجہ ہے وہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے، اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کسی نبی علیہ السلام کا مرتبہ ہے تو وہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا مرتبہ ہے۔ ان حضرات کو مرسلین اولو العزم کہتے ہیں، یعنی یہ جو 5 انبیاء ہیں انہیں اولو العزم کہا جاتا ہے، اور ان کا مرتبہ تمام انبیاء سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کا جو نام ہے یہ عربی زبان میں نہیں ہے، یہ لفظ سریانی زبان پر مشتمل ہے، اور عربی زبان میں اس کا معنی بنتا ہے ابن رحیم، یعنی مشفق اور مہربان باپ، اور مشفق اور مہربان باپ اس لفظ کا معنی ہے، اور آپ علیہ السلام اسم با مسمہ تھے۔ اور یہاں سے بھی اندازہ لگایا جا رہا ہے جو اس آیت مبارکہ میں مضمون بیان ہوا ہے کہ جب آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ کو ایک مرتبہ اور منصب ملنے والا ہے تو آپ کے دل میں حسد نہیں تھا، آپ نے فوراً یہ دعا کی کہ اے اللہ میری اولاد میں سے بھی بعض کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرما۔ تو یہاں جو اولاد کے تعلق سے شفقت اور مہربانی ہے اس آیت مبارکہ سے بھی اس کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علماء نے لکھا کہ جو مسلمانوں کے بچے بچپن میں انتقال کر جائیں تو قیامت تک حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام اور آپ کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان بچوں کی کفالت کرتی ہیں۔ تو یوں جو ہے وہ آپ اسم با مسمہ ہیں، آپ کا جو نام ہے ابراہیم، اس کا معنی ہے ابن رحیم، یعنی مشفق اور مہربان باپ، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ دیا ہے اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ مسلمان بچوں کی عالم برزخ میں کفالت فرماتے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے گرد بچے ہیں اور آپ ان کی کفالت فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے والد کا جو نام ہے وہ تھا تارخ، تے الف رے خے، یہ آپ کے والد کا نام تھا۔ آپ کے چچا کا نام تھا آزر۔ تو عربی زبان میں چچا کے لیے ابن کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسا کہتے ہیں تایا ابو کہہ دیا کرتے ہیں، تو عربی زبان میں چچا کے لیے باپ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو بعض لوگوں کو یہ شبہ لگا کہ معاذ اللہ آزر جو مشرک تھا وہ آپ کے والد تھے، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی نبی جو ہے مشرک کے نطفے سے جنم نہیں لے سکتا، کسی مشرکہ ماں کے کوکھ سے جنم نہیں لے سکتا۔ انبیاء علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پاک رحموں سے پاک رحموں کی طرف منتقل فرماتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل و اسحاق، اور ایک بیٹے کا نام تھا مدائن اور ایک کا نام تھا مدین۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ کی اولاد سے ہزارہا انبیاء پیدا ہوئے۔ آپ جو ہے وہ ابو الانبیاء ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات سے نوازا۔ ایک بہت بڑی خصوصیت آپ کو یہ عطا فرمائی کہ
آپ کے بعد آنے والے جتنے بھی ادیان تھے سب کے اندر آپ کی قدر و قیمت اور آپ کا جو مرتبہ تھا وہ باقی رہا. ہر دین آپ کی عزت کیا کرتا تھا، وہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں، حتیٰ کہ جو مشرکین مکہ تھے، یعنی جو کسی دین سماوی کے پیروکار نہیں تھے، وہ بھی حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی تعظیم کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا پیروکار کہا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ کثرت کے ساتھ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے تذکرے کو بیان فرمایا، ان کی ملت کو دین حنیف قرار دیا، ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا، ان کے تعلیمات سے جو مشرکین مکہ تھے یا مشرکین عرب تھے ان کا رد فرمایا، اور جا بجا ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کے کا تذکرہ جو ہے وہ سننے کو ملتا ہے. آپ کی یاد سے ہی قربانی ہم کرتے ہیں، آپ کی یاد سے ہی ارکان حج جو ہیں وہ وابستہ ہیں. طوفان نوح کے بعد آپ ہی نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی وہ پتھر ہمیشہ کے لیے یادگار کے لیے قائم کر دیا گیا، اور واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی کہہ کر اس جگہ کو جائے نماز بنانے کا حکم دیا گیا، یعنی اس کے قریب طواف کے جو نوافل ہیں وہ پڑھنے کا حکم دیا گیا. قیامت کے دن سب سے پہلے آپ ہی کو لباس فاخرہ عطا کیا جائے گا، اور آپ کے بعد ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کو لباس فاخرہ عطا کیا جائے گا. ایک زمانے میں قحط پڑا اور اناج کی قلت ہو گئی. آپ علیہ السلام نے بوریوں کے اندر مٹی بھرنے کا حکم دیا. جب وہ مٹی بھری ہوئی بوریاں لائی گئیں تو جب وہ کھولی گئیں تو ان میں سے اناج موجود تھا. یہ آپ کا ایک معجزہ تھا. ایک مرتبہ آپ پر کفار نے شیر چھوڑ دیے، لیکن وہ شیر بجائے آپ پر حملہ کرنے کے آپ کے جو ہے وہ قدم چومتے ہوئے نظر آئے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں خصوصیات، کمالات اور اکرامات سے نوازا تھا، وہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے وہ کام ہوئے، یعنی بہت سارے کاموں میں آپ اول کہلائے. ایک طویل فہرست علماء نے ان کاموں کی دی ہے. یعنی سب سے پہلے آپ ہی نے اپنا اور اپنی اولاد کا ختنہ فرمایا. اس سے پہلے ختنہ نہیں ہوا کرتا تھا، اور بعض علماء نے لکھا کہ جو انبیاء پیدا ہوتے تھے وہ مطلب ختنہ شدہ پیدا ہوتے تھے، جس طرح نبی اکرم علیہ السلام ختنہ شدہ پیدا ہوئے. سب سے پہلے آپ ہی کے بال سفید ہوئے. سب سے پہلے آپ ہی نے ناخن، مونچھیں کٹوائیں اور منہ زیر ناف وغیرہ بال صاف کیے، یعنی اس کو رواج دیا، اور آپ کے دین کے اندر یہ باتیں فرض تھیں. سب سے پہلے آپ نے سیاہ پاجامہ پہنا. سب سے پہلے آپ ہی نے بالوں میں خضاب لگایا. سب سے پہلے آپ ہی نے ممبر مسجد میں بچھایا اور اس پر خطبہ دیا. سب سے پہلے آپ ہی نے اپنے ہاتھوں میں عصا لیا. سب سے پہلے آپ ہی نے راہ خدا میں جہاد کیا. آپ کے بھتیجے لوط کو کفار جو ہے وہ اغوا کر لے گئے تھے، جس کے مقابلے میں آپ نے کفار سے جہاد کیا. سب سے پہلے آپ ہی نے مہمان نوازی جو ہے اس کی روایت قائم کی، اور اس روایت کے اندر آپ اتنے پختہ تھے کہ ناشتہ تک بغیر مہمان کے نہیں کیا کرتے تھے، اور بسا اوقات مہمان کی تلاش میں 4 کوس جو ہے وہ آپ سفر کیا کرتے تھے. سب سے پہلے آپ ہی نے یعنی علماء نے لکھا کہ جو شیر مال یا پراٹھے ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ ہی نے وہ بنا کر مہمانوں کو کھلوائے. سب سے پہلے آپ ہی نے معانقہ کرنا شروع کیا، یعنی جب ملاقات کرتے ہیں تو معانقہ ہوتا ہے، اور جو معانقہ ہوتا ہے وہ ایک تحیت ہوتی ہے، ایک استقبال ہوتا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ معانقہ نہیں ہوتا تھا بلکہ سجدہ تعظیمی کرنے کا رواج تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ مال اور خدام دیے تھے. سب سے پہلے آپ ہی نے سرید پکایا، یعنی شوربے میں روٹی ملا کر جو کھانا بنایا جاتا ہے اسے سرید کہتے ہیں. اور سرید جو ہے وہ اہل عرب کی بڑی مرغوب اور لذیذ غذا ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو یہ مطلب کہ اولیت حاصل رہی ہے. سب سے پہلے آپ نے یہ غذا بنائی اور یہ غذا جو ہے وہ لوگوں کو کھلائی بھی. تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اس کے تعلق سے ہم نے
چیدہ چیدہ اور بہت ہی مختصر نکات جو ہے وہ سنے ہیں. اگلے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا نقطہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کی جو ابتدا ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے ذریعے اور فَأَتَمَّهُنَّ انہوں نے ان چیزوں کی جو ابتلا اور آزمائش تھی اس منزل کو پار کیا اور اس منزل کو پائے تکمیل تک پہنچایا اور کامیاب ہوئے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کن چیزوں سے آزمائے گئے؟ مفسرین نے اس کے حوالے سے بہت سارے امور بیان کیے ہیں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں 5 سے زیادہ ایسے امور بیان کیے ہیں کہ جس کا تعلق ان چیزوں سے ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جن سے آزمائے گئے. پہلی بات آپ نے یہ بیان کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ 10 قسم کے ایسے خصال تھے اور امور تھے جو آپ کی شریعت میں فرض تھے جبکہ ہماری شریعت میں وہ سنت ہے. تو جب ایک چیز فرض ہو جائے تو پھر اس کی ادائیگی کا حکم اشد اور اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے اور یہ یقیناً ایک ابتلا اور ایک آزمائش کی صورت ہوتی ہے. جب کسی چیز کو فرض قرار دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادات کا محتاج نہیں ہے. اصل مقصود جو عبادات سے ہوتا ہے وہ بندے کی آزمائش ہوتی ہے کہ بندہ ان عبادات میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جو آپ کی ملت تھی اس میں 10 کام ایسے تھے جو فرض قرار دیے گئے جبکہ امت محمدیہ میں وہ 10 کام فرض نہیں ہے سنت ہے. تو بعض علماء نے لکھا کہ یہ جو 10 کام تھے یہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے ایک ابتلا کا باعث تھے, آزمائش کا باعث تھے اور مشقت کا باعث تھے. ان 10 کاموں میں سے 5 چیزیں وہ تھیں جو سر سے متعلق تھیں, یعنی کلی کرنا, ناک میں پانی لینا, مانگ نکالنا, ناخن کاٹنا, مسواک کرنا. یہ 5 چیزیں وہ تھیں جو سر کے متعلقات میں شامل ہیں. کچھ چیزیں وہ تھیں جو بدن سے متعلق تھیں, اس کے اندر ختنہ, منہ زیر ناف لینا, بغل کے بال لینا, ناخن کاٹنا اور پانی سے استنجا کرنا. اس سے پہلے یہ چیزیں لازم نہیں ہوا کرتی تھیں, آپ کی شریعت میں چیزیں فرض قرار دی گئیں. دوسرا قول یہ ملتا ہے کہ آپ کو جو آزمایا گیا, مفسرین نے 30 ایسے اوصاف لکھے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف آیات کے تحت کہ فلاں آیت میں بیان کردہ مسلمانوں کے اوصاف, فلاں آیت میں بیان کردہ مسلمانوں کے اوصاف, فلاں آیت میں فلاں صورت میں بیان کردہ مسلمانوں کے اوصاف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 30 اوصافوں سے آپ کو آزمایا اور آپ کامیاب رہے. وہ آیتیں مفسرین نے نقل کی ہیں, اختصار کے پیش نظر میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا. تیسری قسم کے وہ معاملات ہیں مفسرین نے جن کے حوالے سے بیان کیا کہ یہ آپ کے تعلق سے ابتلا اور آزمائش کا سبب بنے کہ امور حج, کہ جب آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی, آپ کو حج کرنے کا حکم دیا گیا, تو احرام کی پابندی, طواف کرنا, سعی کرنا, رمی کرنا, یہ وہ امور تھے جو مشقت اور دقت کا باعث تھے, لیکن آپ نے احکام الہیہ کی بجاوری کرتے ہوئے ان امور کو آسان طریقے سے انجام دیا. چوتھے قسم کے امور کے متعلق امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو بطور خاص 9 باتوں سے آزمایا گیا. شمس سے یعنی سورج سے, چاند سے اور ستاروں سے. یہ 3 باتیں ہوئیں. چوتھی بات یہ کہ بڑی عمر میں آپ نے اپنا ختنہ فرمایا, اور علماء نے لکھا کہ تقریباً 120 سال کی آپ کی عمر تھی جب آپ کو ختنہ کرنے کا حکم دیا گیا, اور اس کے بھی مزید 80 سال آپ ظاہری طور پر زندہ رہے, حیات رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کے لیے حکم تھا, آپ نے اس پر عمل کیا. لیکن ہماری شریعت میں یہ حکم ہے کہ اگر کوئی بالغ ہو جائے تو اگر وہ خود ختنہ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے, اس کی بیوی اس کا ختنہ کر سکتی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن بلوغت کے بعد
ختنے کے لیے جو ہے وہ ستر کھولنا جائز نہیں ہے۔ 7 سال سے پہلے پہلے ختنہ کروانے کی تاکید کی گئی ہے، اور اس سے پہلے جتنی جلدی ختنہ ہو اتنا ہی زیادہ اچھا اور موقت قرار دیا گیا ہے۔ چوتھی آزمائش آپ کی یہ ہوئی کہ آپ کو نمرود کی آگ سے گزارا گیا، یعنی آگ پر پیش ہونا اور آگ میں کودنا اور آگ میں بیٹھنا، یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی اور دل گردے کا کام تھا، لیکن آپ علیہ السلام اس آزمائش پہ پورا اترے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر اس آگ کو گل و گلزار فرما دیا۔ چھٹی آزمائش آپ پر یہ آئی کہ آپ کے نوجوان بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے اور ان کے گلے پر چھری چلانے کا حکم دیا گیا، اور 7ویں آزمائش آپ پر یہ آئی کہ آپ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا، اور آپ نے جو ہے وہ اپنے اہل خانہ کو ایک جنگل بیابان میں چھوڑ دیا، اور جنگل بیابان میں چھوڑ کر آپ تشریف لے گئے۔ 5ویں قسم کی جو آزمائش علماء نے بیان کی وہ یہ کہ آپ کو مسلسل توحید باری تعالیٰ کے پیغام کے سلسلے میں مناظروں کا سامنا رہا، اپنی قوم سے مناظرے کرتے رہے، نمرود سے مناظرے کرتے رہے، اپنے خاندان کے بعض لوگوں سے مناظرے کرتے رہے، انہیں قائل کرتے رہے۔ تو ایک بڑی ہی مشقت کی اور بڑی ہی یعنی سخت آزمائش کی آپ نے زندگی گزاری، اور یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی اس آزمائش کے تذکرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں بیان کیا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے آزمائش پر پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش پر اور ابتلا پر پیش کیا بکلمات، کچھ امور کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے امتحان میں کامیابی کے ساتھ ان امور کو انجام دیا۔ یہ تو ایک وصف بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ایک ابتدائیہ بیان فرما رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ انہیں آزمائش سے گزارا گیا۔ اب اگلی بات بیان ہوتی ہے، قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اب میں تمہیں منصب امامت دینے والا ہوں۔ اب یہاں منصب امامت سے کیا مراد ہے؟ آیا کہ نبوت مراد ہے یا پھر کوئی اور منصب مراد ہے؟ علماء کے اس میں دونوں طرح کے اقوال ہیں، اور یہ اقوال ہیں کہ آپ کا جو ابتلا تھا، بعض چیزیں وہ تھیں کہ جو نبوت دیے جانے سے پہلے آپ کو آزمایا جاتا رہا، اور بعض چیزیں وہ تھیں کہ نبوت کے بعد بھی آپ کی آزمائش جاری رہی۔ یا تو یہاں واقعتاً نبوت ہی مراد ہو سکتی ہے کہ آپ امامت سے مراد ہے منصب نبوت۔ دوسری چیز علماء نے یہ بیان کی کہ یہاں نبوت مراد نہیں ہے، بلکہ انبیاء کے اندر بھی جو ایک خاص مقام آپ کو حاصل تھا کہ آپ جو ہے وہ آپ کی ملت کی تعظیم کی جاتی رہی، آپ کے دین کی تعظیم کی جاتی رہی، آپ کی تعلیمات کی ہر دور میں تعظیم کی جاتی رہی، اور آپ کو جو ہے وہ آپ چونکہ ابو الانبیاء تھے، اور ہر آنے والا جو نبی ہے وہ آپ کے فضائل بیان کرتا رہا، آپ کے کمالات بیان کرتا رہا، آپ کے دین حنیف کو بیان کے فضائل بیان کرتا رہا، اور نبی اکرم علیہ السلام کے بعد آپ کو سب سے اعلیٰ اور عرفہ مرتبہ حاصل ہے۔ یہاں اس منصب کا مطلب کہ مراد ہونا مراد ہے، یعنی وہ منصب یہاں مراد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ منصب آپ کو عطا فرمایا جو کہ نبوت سے اضافی ایک الگ سے منصب تھا کہ ہر نبی جو ہے وہ جیسا کہ شروع میں بیان ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کے مختلف مراتب ہوتے ہیں، اور آپ کو دیگر انبیاء کے مقابلے میں مطلب کہ ایک ممتاز درجہ دیا گیا اور اولو العزم انبیاء میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ سے یہ پوچھا گیا، بلکہ جب آپ سے یہ کہا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو یہ خبر سنائی کہ ہم آپ کو اس منصب پر فائز کرنے والے ہیں، تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور اے مولا کریم کیا میری اولاد میں سے بھی یہ منصب
کسی اور کو عطا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قال لا ینال عہد الظالمین، میرا جو عہد ہے، میری طرف سے جو منصب ہے، وہ ظالموں کو عطا نہیں ہوتا. یعنی اگر یہاں نبوت مراد ہے تب بھی معنی واضح ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، گناہ گار نہیں ہوتا، خطا کار نہیں ہوتا، یعنی گناہ گار نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ اس اعتبار سے امام ہوتا ہے کہ ان کی پیروی کی جاتی ہے، ان کی پیروی کی جاتی ہے، ان کی پیروی کرنا واجب ہوتا ہے. اور اگر نبی گناہ کرے تو لوگ اس گناہ کے معاملے میں بھی پیروی کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام کے تمام انبیاء اور رسل کو گناہوں سے معصوم رکھا ہے، ان سے گناہ صادر نہیں ہو سکتے. تو یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام کی علی الاطلاق یعنی عمومی طور پر یہ شان بیان کر رہی ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ منصب نبوت اور منصب رسالت پر فائز ہوتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جب یہ بیان فرما دیا لا ینال عہد الظالمین کہ میرا جو عہد ہے، میرا جو منصب ہے وہ ظالموں کا عطا نہیں ہو سکتا، تو انبیاء علیہ السلام جو منصب رسالت اور منصب نبوت پر فائز ہوتے ہیں تو وہ یقینی طور پر معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہ نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالی انہیں گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، انہیں درجہ عصمت اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے. اب یہاں پر چند اور ایسے امور ہیں جن پر گفتگو باقی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انبیاء کے معصوم ہونے سے کیا مراد ہے. مفسرین نے اس حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا کہ انبیاء کے معصوم ہونے سے ایک تو مراد یہی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام گناہ نہیں کریں گے. پھر یہ بھی ہے کہ جو امور تبلیغ ہیں، امور تبلیغ کے تعلق سے وہ کسی قسم کی بھول نہیں کرتے اور کسی قسم کا سہو ان سے نہیں ہوتا، ورنہ تو پھر یہ ہے کہ دین کے پہنچانے میں ہی شک اور شبہ پیدا ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو جہاں دیگر کمالات سے نوازا ہے وہیں ایک کمال اور ایک عظمت اور ایک بلندی اور ایک رفت یہ عطا فرمائی ہے کہ انہیں گناہوں سے محفوظ رکھا ہے، وہ معصوم ہیں. یاد رکھیے کہ صرف انبیاء معصوم ہیں اور فرشتے معصوم ہیں. انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ مخلوق میں کسی اور کو معصوم قرار نہیں دیا گیا. اولیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین وہ محفوظ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، وہ گناہوں کے قریب نہیں جاتے. لیکن انبیاء اور ملائکہ کے علاوہ کسی اور کا یہ منصب نہیں کہ وہ ان کو معصوم کہا جائے. معصوم جو ہے صرف فرشتے ہوتے ہیں اور انبیاء ہوتے ہیں. اب یہاں پر ایک اور گفتگو کی گئی ہے کہ اگر اس آیت کے اندر بیان کیا جانے والا جو منصب ہے، منصب امامت، کہ اس کو نبوت کے معنی میں نہ لیا جائے اور ہر امام کے متعلق لیا جائے تو پھر کیا یہی معنی اس وقت بھی پایا جائے گا؟ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر لفظ امامت کو نبوت کے معنی میں لیا جائے تو پھر لفظ امامت نبوت کے پس منظر میں ہی اس کی تشریح اور توضیح کی جائے گی. اور اگر لفظ امامت جو ہے اس کو ولایت کے معنی میں لیا جائے یا اس کو کسی اور مرتبے میں لیا جائے تو پھر اس کی تشریح اسی انداز میں کی جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو نبوت کے پس منظر میں معنی ہو وہ معنی غیر نبی کے اوپر بھی صادق آئے. اور مفسرین نے اس کا معنی عام بھی رکھا ہے، یعنی اس سے مراد ایک خاص قربت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو ایک خاص قربت اور مقام عطا کیا. اور انبیاء علیہ السلام کو تو مقام حاصل ہوتا ہی ہے، انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایک خاص مقام ملا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں بعض بندوں کو بھی خاص مقام عطا فرماتا ہے. اب وہ بندے مختلف الفاظوں سے یاد کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر بعض بندے اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں جو قطب کہلاتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو ابدال کہلاتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو غوث کہلاتے ہیں. خود حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک شام میں ہر دور کے اندر
40 ایسے افراد مقرر فرمائے گا، یعنی 40 ایسے افراد ہوں گے جو ربو حیات ہوں گے، یعنی زندہ ہوں گے، اور اگر ان میں سے ایک انتقال کر جائے گا تو اس کی جگہ اللہ تبارک و تعالی دوسرا بندہ مقرر فرما دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ان 40 افراد کو ابدال کہا جاتا ہے، یعنی ایک جاتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا آ جاتا ہے، یہ بدلی جاری رہتی ہے۔ خلاصتاً عرض کر رہا ہوں، آگے فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کی وجہ سے رزق دیتا ہے، بارش برساتا ہے، اور دشمن کے مقابلے میں نصرت اور فتح نصیب کرتا ہے۔ ملک شام کے تعلق سے یہ فضائل احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، ان نیک بندوں کے اندر بھی تفاوت ہوتا ہے، ان نیک بندوں کے اندر بھی مختلف درجے ہوتے ہیں، اور وہ نیک بندے نبی نہیں ہوتے، رسول نہیں ہوتے، بلکہ امتی ہوتے ہیں، اور امتی ہونے میں بھی مختلف درجے رکھتے ہیں۔ جیسا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل جو درجہ ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد، اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سب سے جو افضل درجہ ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے۔ جو دوسرا درجہ ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے۔ جو تیسرا درجہ ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے۔ جو چوتھا درجہ ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا درجہ ہے۔ تو یہ چاروں جو ہیں یہ خلفائے راشدین کہلاتے ہیں، یہ بھی اپنے وقت کے امام تھے، اور جو امامت کبریٰ ہے ان کی شرائط پر یہ چاروں ہی پورا اترتے تھے۔ یہاں میں ایک مسئلہ عرض کرتا چلوں، ایک بڑا ہی مارکۃ الآراء مسئلہ ہے، لیکن اس مسئلے کا تعلق اس آیت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اور اس آیت کو لے کر اس مسئلے کی خود ساختہ تشریح کی جاتی ہے۔ اس بنیاد پر اس مسئلے کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ معاملہ اصل میں یہ ہے کہ ریاست جب قائم ہوتی ہے تو ریاست دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ ریاست ہوتی ہے جو ریاست شریعہ کہلاتی ہے، شرعی ریاست کہلاتی ہے، یا خلافت راشدہ کہلاتی ہے، یا شرعی خلافت کہلاتی ہے۔ تو جو شرعی خلافت ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو حاکم ہیں وہ کچھ شرائط پر پورا اترتا ہو، یعنی عاقل بالغ ہو، فاسق نہ ہو، اور ایک بڑی ممتاز شرط یہ ہے کہ وہ جو حاکم ہے وہ حاکم قرشی ہو، یعنی اس کا قرشی ہونا ضروری ہے۔ قرشی نہیں ہوگا تو خلافت راشدہ کا وہ حاکم نہیں کہلائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سلطنت عثمانیہ ٹوٹ رہی تھی، یعنی سلطنت عثمانیہ جو ترکوں کی حکومت تھی جس کے آخری خود مختار جو خلیفہ تھے سلطان عبد الحمید وہ ہوا کرتے تھے، تو یہ سلطنت ٹوٹ رہی تھی، جنگ دوم عظیم جاری تھی، اور اس جو سلطنت عثمانیہ تھی ملک شام اور عرب شریف اور یہ تیونس اور یہ مراکش بہت سارے ممالک پر پھیلی ہوئی تھی، اور بہت ہی یعنی ایسی مضبوط یہ ریاست تھی کہ جس کی جتنی تعریف کی جائے اتنا کم ہے۔ اس ریاست میں بہت سارے عمدہ کام ہوئے، اور علماء، فقہاء اور مفسرین، محدثین سبھی کو اس اپنے کام کرنے میں سہولت حاصل ہوتی تھی، اور ریاست کی پوری معاونت ہوا کرتی تھی، اور ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ خدا ترس اور نیک حاکم جو ہے ان ریاستوں میں گزرا۔ جب یہ ریاست ٹوٹ رہی تھی تو ہندوستان کے اندر ایک فتویٰ آتا ہے، اور ایک نیا جو ہے وہ شہرا پیدا ہوتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس ریاست کی یہ جو ریاست ہے یہ خلافت اسلامیہ ہے، اور اس کی نصرت اور مدد کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ہجرت کریں اور اس ریاست کی مدد کو اور اس ریاست کی معاونت کو پہنچیں۔ تو اب ٹھیک ہے، ایک اسلامی ریاست کی مدد کی اپنی اہمیت ہے، لیکن جو فرائض ہیں اس کا اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے، اور جو امور ہیں، جو احکامات ہیں، وہ احکامات اپنے درجے میں رہ کر ہی بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک حکم کو اس کے درجے سے کم کر کے بیان کیا جائے، یا اس حکم کو اس کے درجے سے بڑھا کر بیان کیا جائے۔ تو چونکہ خلافت کے لیے کرشی ہونا ضروری ہے،
اور جو سلاطین ترک تھے یہ کرشی نہیں تھے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا ایک رسالہ لکھا دوام العیش کے نام سے کہ امام کا کرشی ہونا ضروری ہے، اور جو سلطنت عثمانیہ کی ریاست تھی امام اہل سنت نے یہ لکھا کہ یہ خلافت نہیں ہے، خلافت عثمانیہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے جو حکام ہیں وہ کرشی نہیں ہے جو کہ خلافت اسلامیہ کے لیے ضروری ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو یہ نہ کہا جائے کہ یہ ریاست خلافت اسلامیہ ہے اور مسلمان ہجرت کر جائیں، پورا ہندوستان خالی ہو جائے اور مسلمان وہاں جا کے آباد ہو جائیں۔ تو اس فتوے کے اندر غلو تھا، اعتدال نہیں تھا، کچھ چیزیں حقائق کے خلاف بیان کی گئی تھیں، تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا رد فرمایا اور علمی طور پر اس کا ایک جواب دیا، اور جو حقیقت واقعہ تھی وہ حقیقت واقعہ آپ نے اپنے اس رسالے کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کر دی۔ غالباً 14ویں یا 15ویں جلد کے اندر یہ رسالہ موجود ہے، فتاوی رضیہ شریف کے اندر پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نظر تھی وہ وقت کے جو سیاسی مسائل تھے اس پر کس قدر گہری نظر تھی، اور چونکہ وہ دین سے جڑے ہوئے مسائل تھے تو اگر کوئی دین کا نام لے کر کوئی تحریک چلانا چاہتا تھا تو اس میں بھی آپ جو اعتدال ہے اس کا درس دیا کرتے تھے، اور حقائق کے خلاف جو بھی بات ہوتی اس کا کلمی رد فرمایا کرتے تھے۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ بعض لوگوں نے ایک نظریہ یہ گھڑا کہ جی ریاست جب قائم ہوگی خلافت تو خلافت کے قائم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ خلافت پر متمکن جو حاکم ہے وہ علوی بھی ہو، اور اس اعتراض کو لے کر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علوی نہیں تھے تو وہ کیسے حاکم بن سکتے ہیں، حضرت عمر فاروق علوی نہیں تھے تو کیسے حاکم بن سکتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علوی نہیں تھے تو کیسے حاکم بن سکتے ہیں۔ یہ جو شرط ہے یہ باطل ہے۔ اہل سنت کے نزدیک صرف کرشی ہونا خلافت اسلامیہ کے حاکم ہونے کے لیے مطلب کہ نسب کے اعتبار سے کافی ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کو لے کر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ پر قبضہ کر لیا تھا اور ان کا باغ نہیں دیا تو آپ تو ظالم تھے، اور ظالم چونکہ منصب امامت پر نہیں آ سکتا، منصب خلافت پر نہیں آ سکتا، تو وہ کیسے جو ہے وہ حاکم بن سکتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اعتراض بھی غلط ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی قسم کے باغ پر قبضہ نہیں کیا تھا۔ باغ فدق جو ہے وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت میں تھا، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح احادیث موجود ہیں کہ انبیاء کی میراث جاری نہیں ہوتی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاکم بنے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان احادیث مبارکہ کے تحت اس باغ کو جو باغ فدق کہلاتا ہے اس باغ کو بیت المال کے سپرد کر دیا اور بیت المال کا وہ حصہ بن گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ باغ پر خود قبضہ کر لیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ باغ بیت المال کے سپرد کر دیا گیا اور اس کی جو آمدنی ہے وہ بیت المال کو جانے لگی۔ یہ ایک چھوٹا سا معاملہ ہوا تھا، لیکن اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ ظالم تھے، اور اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ ظالمین جو ہے وہ منصب امامت یا منصب خلافت پر متمکن نہیں ہو سکتا، نہیں، بلکہ وہ تو صدیق تھے، وہ تو جو ہے وہ متقیوں کے سردار تھے، وہ تو اورا تھے۔ تو اس آیت مبارکہ میں جہاں بہت ساری باتیں بیان ہوئی ہیں وہاں مرکزی طور پر یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور کوئی بھی نبی جو ہے وہ گناہ گار نہیں ہوتا، اور جو فاسق ہو اسے نبوت نہیں ملا کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو خاص مقام عطا فرماتا ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ جو خلافت اسلامیہ قائم ہوگی اس میں جو حاکم بنے گا اور امام بنے گا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قرشی ہو، یعنی قریش خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آباء و اجداد کا نسب ہے قریش خاندان، اس سے وہ تعلق رکھتا ہو، علوی ہونا یا سید ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، قرشی ہونا کافی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ریاست ایسی ہے جو خلافت اسلامیہ کی شرائط پر تو پوری نہیں اترتی تو ایسا نہیں ہے کہ اس ریاست کو مانا نہیں جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک خاص پس منظر میں
گفتگو ہو رہی ہے کہ خلافت اسلامیہ کی اگر ریاست قائم ہوتی ہے تو اس کی یہ شرائط ہیں. اس کے علاوہ اگر جو بھی ریاست ہے مسلمانوں کی، اس ریاست میں جو حاکم ہے وہ اولو الامر میں علماء نے اس کو شمار کیا ہے، اور وہ جو جائز بات بطور قانون کے بیان کرے گا اس پر عمل کرنا مسلمانوں کے لیے لازم ہوگا، واجب ہوگا. یہ صرف ایک علمی نقطے کے طور پر باتیں بیان کی گئی ہیں کہ خلافت اسلامیہ کی یہ شرائط ہیں اور اس کے علاوہ کی یہ شرائط نہیں ہے. لیکن جو بھی اسلامی ریاستیں ہیں اس میں جو حاکم ہے بہرحال ایک ترجیح تو یہی دی جانی چاہیے کہ وہ حاکم جو ہے وہ فاسق نہ ہو، وہ متدین ہو، وہ جو ہے وہ دین کے خلاف عمل نہ کرتا ہو. لیکن بہرحال اس کی جو جائز بات بطور قانون ہمارے سامنے آئے گی اس پر عمل کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے اس آیت مبارکہ کے تحت حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے جو فضائل سماعت کیے اور منصب نبوت اور رسالت کے تعلق سے جو باتیں ہم نے بیان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے. اور جو معلومات جن معلومات میں اضافہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان معلومات کو ہمارے دلوں کا نور بنائے. اور اس کے علاوہ جو باتیں ہم نے سنی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو یاد رکھنے اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے. معاشرہ کہیں ہو رہا ہے ظلم و جبر. مومن وہ ہے کہ جس کی ہاتھ و زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. افراد سے معاشرہ بنتا ہے. برداشت کرنے کے سوا معاشرہ صحیح ہو نہیں سکتا. کسی جگہ ہے دھوکہ اور غدر. آپ ناپنے میں دھوکہ